اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ہارورڈ سی ایس ایس اکیڈمی کی طرف سے سی ایس ایس اسلامیات سبجیکٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے موریلٹی آف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے پیغمبر سردار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موریلٹی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. فرسٹلی وی ول انٹروڈیوس، ہم پہلے انٹروڈیوس کریں گے، انٹروڈکشن کریں گے موریلٹی کیسے کہتے ہیں، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موریلٹی سے پہلے موریلٹی ان اسلام، اسلام میں موریلٹی کا سسٹم، اسلامی موریلٹی، اور پھر اس کے بعد پرفیکٹ ہیومن نیچر، ایک پرفیکٹ مین یا ایک کامل انسان، یا جس کو مرد کلندر کہتے ہیں، مرد کامل کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور آخر میں گڈ مینر اور گڈ مینر کی امپورٹنس پہ بات کریں گے کہ ایک گڈ مینر کا کیا تعلق ہے، گڈ مینر کیسے کہتے ہیں، اسلام اور گڈ مینر کے درمیان کیا ریلیشن ہے. اس حوالے سے آج کے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. فرسٹ آف آل آئی ول انٹروڈیوس موریلٹی. واٹ از موریلٹی؟ موریلٹی کیسے کہتے ہیں؟ موریلٹی کو عام طور پر اخلاقیات بھی کہتے ہیں. موریلٹی بنیادی طور پر ایک ایتھکس ہے اور ایک موریلٹی ہے. مورل ویلیوز کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو موریلٹی کہتے ہیں، اور ایتھکس اچھائی اور برائی میں یا اچھے اور بیڈ کے درمیان ڈفرینسز کو کہتے ہیں. یہ وہ سائنس جس میں ہم کسی چیز کو اچھا اور کسی چیز کو برا قرار دیں، تو اچھائی اور برائی کے درمیان ڈفرینس، اس کو ایتھکس کہتے ہیں. موریلٹی پریکٹیکل یوزیج، جب پریکٹیکلی ہم ایک چیز کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو موریلٹی، مورل سسٹم، اخلاقی سسٹم یا اخلاقیات کہتے ہیں. اور عام طور پر موریلٹی کو گڈ پریکٹسز کو کہتے ہیں. وہ پریکٹسز جس کو ہم سوسائٹی میں استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم روٹینکلی اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے میں استعمال کرتے ہیں، تو ان پریکٹسز کو، ان پریکٹیکل میننگ اس کو ہم موریلٹی کہتے ہیں. انسان کی انٹرنل جو کوالٹیز ہیں، کیونکہ ہم عام طور پر جو گڈ کوالٹیز جو پریکٹس کرتے ہیں، بیسیکلی بنیادی طور پر ان کا تعلق ہماری انٹرنل کوالٹی سے ہے، ہماری انٹرنل کے ماحول سے ہے، ہمارے اندرونی ماحول سے ہے. اگر انٹرنلی ہم گڈ ہوں گے تو ہماری ایکشنز بھی گڈ ہوں گے. اگر انٹرنلی ہماری اندر ایک ایول موجود ہے، ایک بیڈنس موجود ہے، ایک رانگ تھنک موجود ہے، تو ہمارے سارے کام رانگ، بیڈ اور ایولس ہوں گے. اس کا تعلق انٹرنل کوالٹیز آف دا ہیومن بینگ پہ ہے، انسان کے اندر کے کوالٹیز پہ ہے. جس طرح موریلٹی اخلاقیات کو انسانی نیچر کا کہتے ہیں. انسان کی جو حیثیت ہے، انسان کی جو نیچر ہے، اس کو موریلٹی کہتے ہیں. اس نظام کو موریلٹی نظام کہتے ہیں جو انسان کے انٹرنل نیچر کو ایکسپریس کرے. اب آتے ہیں اسلام میں موریلٹی. موریلٹی ان اسلام، چونکہ ہم جب موریلٹی کی بات کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے اخلاق کے عملی نمونہ، ایک مثال ہے. انکا لعلی خلق عظیم، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اخلاق کے عظیم اور بلند مرتبے پہ فائز تھے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کاملہ کا یہ مقام تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونیکیٹ کی، لوگوں کے ساتھ شیئر کی، لوگوں کو بتایا، لوگوں کو انفارم کیا،
تو اس وقت آپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا، اس بات کو مانا کہ یہ صادق اور امین ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹا نہیں ہے۔ اگرچہ بعض نے اسلام قبول بھی نہیں کیا، بعض نے گواہی بھی نہیں دی، بعض نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، لیکن یہ مان رہے تھے آگے بھی ان کے دشمنان بھی کہ صادق اور امین ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ یہ ہر بندے کی اپنی اخلاق، بلندی اس کو کہتے ہیں، اس کو شان کہتے ہیں، اخلاق۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دوسری چیزوں کی بنیاد رکھی وہ اسلامی موریلٹی سسٹم کی بنیاد بھی رکھی، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ امپورٹنس دی، بہت زیادہ سٹریس دی، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ذکر کیا کہ انسان کے نجات کا در و مدار اچھے اخلاق، اچھے اعمال پہ ہیں۔ اگر کردار اچھا ہو، اعمال اچھے ہو، انسان کی شخصیت اچھی ہو تو پھر انسان کو نجات ملے گا۔ اچھے کردار، اچھے بندہ ہمیشہ نیک کام کرے گا۔ اگر انسان اچھا نہ ہو تو اس سے نیکی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ برائی کرے گا۔ جب برائی کرے گا تو انجام دوزخ اور جہنم ہے، اور جب انسان اچھائی کرے گا، جب انسان اچھے کام کرے گا تو اس کی ریزلٹ، ان کی ریوارڈ ہمیشہ اچھے کام اور جنت میں اس کی جگہ ہوگی۔ اور یہ وہ عادات ہے، یہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے اندر کوشش کیا جائے کہ مسلمانوں کی بیہیویئر، مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ، مسلمانوں کا رویہ گڈ ہو۔ اگر رویہ اچھا ہو تو اس کا رسپانس، اس کا ریزلٹ بھی اچھائی کی صورت ہوگی۔ اگر بندہ برا ہو تو ان کے تمام اعمال، ان کے تمام ایکشن، ان کی تمام بیہیویئر بھی برے ہوں گے۔ اس لیے قرآن اور حدیث، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دونوں چیزوں کی اہمیت اچھے اعمال پہ ہے، اچھے اخلاق پہ ہے، موریلٹی پہ ہے، اور ان کی فوکس یہ ہے کہ مین شوڈ اینڈ مسٹ بی کلین، ناٹ اونلی کلین، صرف باڈی سے، کپڑوں سے کلین نہ ہو، بلکہ انسان کی اندر کی جو دنیا ہے وہ بھی کلین ہو، وہ بھی پاک ہو، وہ بھی صاف ہو۔ جہاں تک ہم اس کی بات کرتے ہیں کلیننس کی، دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صفائی ظاہری ہوتی ہے اور ایک صفائی باطن کی ہوتی ہے۔ ظاہر کی صفائی کا تعلق بندے کے ظاہری شکل و صورت سے، بندے کے بال، کپڑے بدبو نہ آئے، کیونکہ جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اگر بدبو آئے، خاص کر جس طرح پسینہ آتا ہے تو ایک نگیٹو امپریشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اتنی زیادہ پرفیوم، اس طرح کے پرفیوم استعمال نہ کریں جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ زیادہ تر لوگ چونکہ الرجی وغیرہ کے شکار ہوتے ہیں، الرجی کے مریض ہوتے ہیں، ان کے سامنے اگر آپ پرفیوم لگا کے جائے، اور بعض پرفیوم اس طرح ہوتے ہیں جس سے اس کو الٹیاں شلٹیاں آ سکتی ہیں، یا اس طرح کا کوئی اور کام نہ کریں جس سے کسی دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ تو اس لیے سوشل لائف میں ہمیشہ اپنے آپ سے زیادہ دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، دوسرے لوگوں کو مصیبت نہ ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ظاہری اور انسان کی باطنی صفائی، باطن صفائی اندر سے انسان پاک ہو، اندر سے انسان کے اندر کوئی غلاظت نہ ہو، انسان کے اندر کوئی شرارت نہ ہو، انسان کے اندر بغض نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، انسان اندر سے فراڈی نہ ہو، انسان اندر سے مکار نہ ہو، انسان کے اندر کا انسان جو ہے بالکل پاک صاف ہو۔ تو انسان اگر ظاہری اور باطنی دونوں طور پر پاک صاف ہو، انسان کا ظاہر بھی صاف ہو اور انسان کا باطن بھی صاف ہو، تب وہ انسان ایک پرفیکٹ انسان ہوتا ہے، تب وہ انسان ایک کمپلیٹ انسان ہے۔ تو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول کا وقت ہے تو مورلٹی وائز سوسائٹی کے اندر سوسائٹی ڈیڈ تھی. سوسائٹی کے اندر ایک مورل ریفارم کی ضرورت تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کے اس مورل اخلاقی ریفارم اخلاقی نظام کی اثر نو تشکیل اخلاقیات کی فاؤنڈیشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برائیوں اخلاقی برائیوں تمام اخلاقی پستیوں کے خلاف آواز اٹھائی. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن ٹھہری. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مشن تھا. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر اہمیت دی اللہ نے افضل الانبیاء بنایا تو اس لیے کہ سوسائٹی کے اندر آگے آپ سوسائٹی کو ریفارم کریں. اور سوسائٹی کے اندر بت پرستی تھی, سوسائٹی کے اندر سود, سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کو حقوق, سوسائٹی کے اندر بچوں کو زندہ دفنانا, شراب, بے حیائی, ان کاموں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ریفارمر ایز اے پیغمبر بنا کے اللہ نے بھیجا. کیونکہ پیغمبروں کا کام ریفارم کرنا ہے. دنیا میں جتنی بھی انبیاء آئے جتنے بھی پیغمبر آئے سارے پیغمبر آئے ریفارمز کے لیے, سارے پیغمبر آئے ریوائولزم کے لیے, سارے پیغمبر آئے سٹرکچر کو چینج کرنے کے لیے, سارے پیغمبر آئے سوسائٹی کے اندر موجود برائیوں کو خاتمے کے لیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوسائٹی کے اندر موجود برائیوں کے خاتمے کے لیے آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک بنیادی فاؤنڈیشن رکھی سوسائٹی کی تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے. عدل وہ بنیادی صفت ہے, وہ بنیادی صفت ہے. اگر عدل پہ عمل پیرا ہو جائے, عدل کا نظام قائم کیا جائے تو پھر انسانی ترقی پاسبل ہے, تو پھر انسانی مساوات پاسبل ہے. تمام چیزوں کا تعلق پیس سے ہے, امن سے ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ نے آپ کے لیے ہم اس لیے بھیجا کہ میں آپ لوگوں کو اخلاقیات سکھاؤں, میں آپ لوگوں کو اچھائی سکھاؤں, میں آپ لوگوں کو ایک نئی زندگی سکھاؤں. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن چیف مین امپورٹنٹ جو ایم تھا وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ چاہتے تھے کہ تمام جو برائیاں ہیں, تمام فتنہ فساد کا خاتمہ ہو اور انسانی معاشرے کی ترقی اور انسانی اخلاقیت پہ سب سے زیادہ زور دیں گے. کیونکہ مین چیز اخلاقیات ہے. اگر آپ موریلٹی لاسٹ کر جائے تو آپ سب کچھ لاسٹ کر لیں. جس بندے کے اخلاق نہ ہو, جس بندے کی موریلٹی لاسٹ کر جائے اس کے پاس کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. اور جو بندہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا وہ ہمیشہ گڈ زندگی گزارے گا, اچھی زندگی گزارے گا, خوشحال زندگی گزارے گا, کامیاب زندگی گزارے گا, پیسفل زندگی گزارے گا. کیونکہ جن بندوں کے اخلاق, جن بندوں کے موریلٹی میں کوئی پرابلم ہوگی وہ بندہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا, وہ بندہ پیس آف مائنڈ میں نہیں ہوگا, وہ بندہ ہمیشہ ٹینشن میں ہوگا, اس بندے کے اوپر ہمیشہ ایک خوف طاری ہوگی. لیکن جو بندے کی موریلٹی اسٹینڈرڈ گڈ ہو وہ بندے فار ایور اور ہمیشہ کے لیے ان تمام ٹینشنوں سے, تمام برائیوں سے فری ہوں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام اسٹیبلش کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاؤنڈیشن رکھ لی موریلٹی کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ فوکس دی انسان کے اخلاقیات پہ, اچھائی پہ, امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ, امر حکم دینا معروف کاموں کی, اچھائی کے کاموں کی, والنہی عن المنکر اور برائی سے روکنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشن تھا. کیونکہ اس کا مقصد اخلاقیات کی ترقی, اس کا مقصد اخلاقیات کی اپگریڈیشن, اس کا مقصد انسان کو ایک اخلاقی آرگینزم بنانا ہے. ہمیں سوسائٹی میں
सोशल ऑर्गेनिज्म है। तो बीइंग ए सोसाइटी में रहते हुए हम किस तरह लोगों से बिहेवियर रखें, किस तरह लोगों से मिले, किस तरह खाए, किस तरह पिए, किस तरह उठे, किस तरह शादी करें, किस तरह बच्चे पैदा करें, किस तरह बच्चों की ग्रोथ करें, किस तरीके से शादी ब्याह, जिस तरीके से मौत, इनको डील करें, इन तमाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिदायत दी, उनको टीचिंग दी। इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया, और मुअल्लिम बना के इसका काम ये है कि मैं आप लोगों को अच्छाई की बातें बताऊँ, अमर बिल मारूफ की तरफ बुलाऊँ, व अनही अनिल मुनकर, और बुराई से आप लोगों को बचाऊँ। यही काम जो है, यही जो मेन है, तमाम बुराइयों का खात्मा करना और अच्छाई को पसंद करना, ये इस्लाम का बुनियादी मकसद है। और ये मोरलिटी इस्लाम है। इस्लाम के अंदर मोरलिटी का यही कंसेप्ट है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खुद अपने आप को चेंज किया। लीडर का काम हमेशा ये होता है कि वो अपने आप को एग्जाम्पल बनाए, अपने आप को मिसाल बनाए। अगर लीडर अपने आप को चेंज करे तो दूसरे जो लोग होते हैं उनको देखकर वो भी अपने आप को चेंज करते हैं, वो भी उसको देखकर उसकी पैरवी करते हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने आप को चेंज किया, अपने अंदर तब्दीलियाँ लाई, ताकि दूसरे लोग भी देख के आपकी पैरवी करें, दूसरे लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के आपको फॉलो करें, और इसी से दुनिया में इनकलाब आती है, और इसी से दुनिया के अंदर चेंज आती है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदाद जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए एक मिसाल करार पाए, और ये वो अखलाकियात थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक लोगों के लिए एक नमूने के तौर पर पेश की। इसलिए इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, बेशक आप अखलाक के अला मर्तबे पे फाइज़ है। अगर किसी बंदे आज तक अखलाकी तौर पर कोई परफेक्ट बंदा हो सकता है, कोई मर्द कामिल हो सकता है, कोई मर्द कामिल हो सकता है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिफॉर्म्स की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह की रिफॉर्म्स की। क्योंकि आप जिस सोसाइटी में आए थे उस मुआशरे के अंदर अखलाकी बुराइयाँ भी थी, उसके अंदर मुख्तलिफ सोशल बुराइयाँ भी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह की रिफॉर्म की। एक अखलाकी तौर पर अच्छाई की तलकीन की, लोगों को इसकी अहमियत याद दिलाई, गुड और अच्छे अखलाक, अखलाकी निज़ाम, अखलाकियात की तरगीब दी। और दूसरे तौर पर लोगों को इस बात के बारे में बताया गया कि वो अच्छे अखलाक को किस तरह हासिल कर सकते हैं। एक तो उनके अखलाक के ऊपर जोर दी गई कि अपने अखलाक को अच्छे बनाओ, अच्छे करो। दूसरे अच्छे अखलाक को किस तरह हासिल किया जा सकता है, किस तरीके से हम पुराने अखलाक को रिप्लेस करके नए अखलाक ला सकते हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर पैगम्बर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन और मकसद होता मोरलिटी। तो इस्लाम के अंदर मोरलिटी का निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। इस्लाम ने मोरलिटी, अखलाकी रवैये पे जोर दिया। सेकंड चीज़ हम पढ़ेंगे इस्लाम के अंदर गुड मैनर्स, अच्छे अखलाकियात। गुड मैनर कैसे कहते हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है कि तुम में से बेहतरीन शाज़ वो है जिसके अखलाक बेहतरीन हो। इसका मतलब ये है कि बेहतरीन लोग अखलाक की बुनियाद पे होते हैं। तो गुड मैनर्स, अगर आपके मैनर्स गुड हो तो आप, अगर आपके अखलाक गुड हो तो आप अच्छे इंसान हो सकते हैं। अच्छाई का मियार अखलाक से है। इसका मतलब ये है कि इंसान की गुडनेस का ताल्लुक कैरेक्टर से है। अगर कैरेक्टर गुड है तो आप भी गुड हैं, अगर कैरेक्टर गुड नहीं है तो आप गुड नहीं हैं। तो गुडनेस ऑफ अ पर्सन इन सोसाइटी को अगर हम जज करना चाहें तो इसका जो पैमाना है, इसकी जो मैप है, वो इंसान की गुड अखलाक, अच्छे अखलाक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और इरशाद है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, जो इंसान, जो बिलीवर, जो मुसलमान अच्छे अखलाक रखने वाले हो, जिनके अखलाक अच्छे हो, वो सबसे परफेक्ट, ईमान में सबसे वही मजबूत होते हैं, ईमान में सबसे वही कामिल होते हैं। अच्छे
اخلاق کی بنیاد پر اس کی ایمان کی مضبوطی بھی ہوتی ہے. اگر اخلاق اچھے ہو تو ایمان کی مضبوطی بھی ہوتی ہے. بیلیف اور اخلاق کی آپس میں تعلق ہے. اگر اخلاق اچھے ہو تو بیلیف بھی اچھی ہوگی, بیلیف گڈ ہو تو اخلاق بھی اچھے ہوں گے. جو بندہ بیلیف وائز پرفیکٹ ہو ان کی اخلاق وائز بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے. جن کے اخلاق اچھے ہو ان کی بیلیف بھی اچھی ہوگی. اس وجہ سے اگر دنیا میں کسی ایسے بندے کو ہم دیکھیں یا ہماری آبزرویشن میں ہو جن کے اخلاق اچھے نہ ہوں اور وہ دعوی بیلیف کی کریں تو یہ غلط ہے. کبھی اس طرح ہو نہیں سکتا. بیلیف اور اخلاق کا آپس میں ڈائریکٹ ریلیشن ہے. اف ون از گڈ the another will be good. they are directly proportional ہے. ایک اچھا ہوگا دوسری بھی اچھا ہوگا. اچھے اخلاق تو اچھی ایمان. پھر ہم پرفیکٹ ہیومن نیچر کی بات کرتے ہیں. پرفیکٹ ہیومن نیچر سے ہمارا کیا مراد ہے؟ پرفیکٹ ہیومن نیچر کا مطلب یہ ہے دنیا میں سب سے جو اللہ تعالیٰ نے نوبلسٹ پرسن پیدا کیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کوئی نوبلسٹ پرسن تھا نہ ہوگا اور نہ ہے. دنیا کا سب سے نوبلسٹ پرسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سب سے سپریم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوالٹی, آپ کے اخلاق, آپ کے اقدار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ سب سے یونیک ہے, سب سے ڈفرینٹ ہے, سب سے چینج ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اخلاق کو اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیوں کو بیان کرنا شروع کریں تو انسانیت کوئی اس طرح میعاد بھی نہیں ہے. ہماری جو ایک آئیڈیل اسٹینڈرڈ ہے اسی بھی بہت دور دور تک ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کے بلند معیار پہ فائز تھے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کے بلند مقام پہ فائز تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ انسان تھے. اس لیے ان کی نیچر بھی پرفیکٹ تھی, مکمل تھی. آئیڈیلی جتنی بھی فلاسفی ہم پڑھے, جتنی بھی لوگوں کی ہم تھیریز پڑھے تو وہ تھیوریٹیکلی فلسافیکلی جو تھیوریز ہے اس سے بھی بیانڈ ہے, اس سے بھی بہت دور ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک کریکٹر ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیبٹ تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیہیویئر تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ تھی بہت لوگوں کی تھی. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین نمونہ تھے وہ اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خریدتی دنیا تک ایک بہترین نمونہ تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ تھا. بطور باپ, بطور بیٹ, بطور ایک استاذ, بطور ایک مجتہد, بطور ایک لیڈر, بطور ایک خلیفہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسی ایگزامپلری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مین خوبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہربانی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے کے لیے عزت, دوسرے کے لیے رسپیکٹ, غرور اور ہمدردی کا نہ ہونا, پرہیزگاری, یہی وہ جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچر مکمل طور پر پرفیکٹ تھی. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کے ایکسیلنسی پہ قائم تھے. کریکٹر ہیبٹس سب سے موسٹ ہائیسٹ ڈگری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے. شاید دنیا میں کوئی بندہ اس لیول تک نہ پہنچے, بلکہ پہنچ نہیں سکتا, نہ پہنچ سکتا ہے جس لیول آف اخلاقیات پہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالج, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقل, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دانشوری, ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرفیکٹ انسان تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت بھی تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت حوصلے والی بھی تھے, حوصلہ دوسرے کو بھی دلاتے تھے, اور خود بھی بہت حوصلہ مند انسان تھے, اور اتنے زیادہ صحیح تھے صحاوت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ ہوتا لیکن دوسرے لوگوں کے آپ مدد فرماتے تھے. یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور موریلٹی ہے، یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اخلاقی سربلندی تھی جس کی بنیاد پر آپ کو رحمت للعالمین کا درجہ ملا۔ تو اس کو اخلاق کو، اس موریلٹی سسٹم کو، اس اخلاقی فنامنا کو دنیا میں بطور ماڈل آج ہم دیکھتے ہیں۔ ایوری ویئر جہاں بھی ہم جائیں، ہم موریلٹی کی بات کرتے ہیں، ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسی اگزامپل نہیں ملتی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موریلٹی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سب سے نوبلسٹ انسان تھے، آپ دنیا کے سب سے زیادہ برداشت کرنے والے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاور ہوتے ہوئے کسی سے آپ نے حسن کبھی بھی بدلہ نہیں لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر تندرستی میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتوں کو سلائی کرتے تھے، ان کو سیتے تھے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بیل تک نہیں آئی۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ مجھے فلاں چیز کمی ہے، برداشت کی، پیٹ کے ساتھ پتھر بھی باندھے، لیکن کبھی بھی ہماری طرح چیٹ پاڑ کے نہیں کہا کہ بھوکا ہوں، چیٹ پاڑ کے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے۔ برداشت، استقامت اس کو کہتے ہیں، برداشت اس کو کہتے ہیں۔ آپ کے سب سے اب چچا امیر حمزہ رضی اللہ شہادت کرنے والے، امیر حمزہ رضی اللہ کلیجہ نکال کے کھانے والے، فتح موقع پر ان لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام معافی دیتے ہیں۔ عام معافی کا اسٹینڈرڈ یہ ہے جو اللہ کے گھر میں، جو ان کے دشمن کے گھر میں بھی جا کے ان کو بھی امن ہے، ان کو بھی پناہ ہے، ان کو بھی آج کے دن کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ شان ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی معمولی اتھارٹی بھی مل جائے تو ہم سب سے پہلے دشمنوں پہ حملہ کرتے ہیں، سب سے پہلے ان لوگوں کے ایک ایک پائی کا حساب لیتے ہیں، ان کو دباتے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو کچھ نہیں کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی اور معافی کا اعلان کیا۔ اس کو اخلاقیات کہتے ہیں، اس کو موریلٹی کہتے ہیں، اس کو وہ نوبلٹی کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام غزوات، 8 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ تمام غزوات کے موقع پہ اگر ہم دیکھ لیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہیومن رائٹس کو وائلیشن نہیں کی، کبھی کسی کو ناحق کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بدر کے موقع پہ، جنگ غزوہ بدر کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استقامت، اس بہادری، جس حوصلے سے 313 مسلمانوں کو لیڈ کیا اور جس دانشوری کا مظاہرہ کیا، اس کے انہوں نے جنگ غزوہ ان کو فتح یابی نصیب ہوئی۔ تو المختصر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طور ایک انسان اخلاقیات کے اعلی معیار پہ فائز تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معیار پہ کوئی دوسرا بندہ اس اخلاقی معیار تک نہ پہنچ سکتا ہے، نہ پہنچا ہے، اور نہ کوئی اس کو میٹ کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر if you have any question about the morality system, about the اخلاقی سسٹم، آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ ایک چھوٹی سی کلاس میں، ایک 30 منٹ میں ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے اوپر ایک اسپیکٹ کے اوپر اگر بیٹھ جائے تو ٹائم ختم، دنیا ختم ہو جائے گی، ہم کمپلیٹ نہیں کر پاتے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔